السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے زمین کے اوپر۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کے اوپر اپنی طرح طرح کی عبادتوں کو عائد کیا ہے، ان کو فرض کیا ہے۔ ان تمام عبادتوں میں سب سے محترم بشان عبادت اگر دیکھی جائے تو وہ نماز ہے، کیونکہ نماز کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر تحفے میں دیا ہے۔ یہ نماز بڑی اہم ہے، یہ بڑی فضیلتوں والی ہے، بڑی محترم بشان عبادت ہے۔ آج ہم جو پریشان نظر آتے ہیں نا، ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، ہم تکلیفوں کے اندر مبتلا ہے، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم آج نمازوں کو چھوڑ کر اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے مرتے مرتے بھی اپنے امت کو یہی کہا تھا کہ میری امت کبھی نماز نہ چھوڑنا، لیکن آج جب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم نماز کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ آج اگر ہمیں سب سے مشکل کوئی کام نظر آتا ہے تو وہ نماز پڑھنا آتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان جو بھائی ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو چھوٹے ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، تو اللہ کی جو عبادت ہے، محترم بشان عبادت، وہ نماز ہے، اور نماز کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، یاد رکھے ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب ہماری خود کی نماز پڑھی جائے گی، یعنی کہ ہم نماز پڑھے نہ پڑھے، ہم نماز کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارتے رہے، لیکن ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ جب ہماری نماز پڑھی جائے گی، اور جس کو لوگ جنازے کی نماز کہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، یاد رکھے موت ضرور آئے گی، موت کسی کو نہیں چھوڑے گی، اور وہ دن بھی ضرور آئے گا کہ جس دن ہماری نماز پڑھی جائے گی۔ اس لیے عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو مرنے سے پہلے پہلے اپنی موت کی تیاری کرے، اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ اور اگر ہم آج یہ چاہے کہ ہماری زندگیوں سے مشکل ختم ہو جائے، تو اس کا واحد علاج یہی ہے کہ ہم نماز اپنی زندگی کے اندر ضرور لائیں، نمازوں کو پڑھ کر اپنی زندگی کو گزارے، کیونکہ یہ بڑی محترم بشان عبادت ہے، اور نماز کو چھوڑنے والا انسان بڑا ملعون ہے، اللہ کی نظر میں بھی ملعون ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی نظر میں بھی ملعون ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نماز چھوڑنے والے کو دنیا کے اندر بھی پریشان رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی پریشان رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم بغیر نماز پڑھے اپنی زندگی کے اندر سکون تلاش کر رہے ہیں تو ہمیں کبھی سکون مل ہی نہیں سکتا، یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر سکون چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا جو فریضہ ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا، اور نماز کی جو شکل میں ہمیں فریضہ ملا ہے اس کو ہمیں پڑھنا ہی پڑے گا، تب جا کر ہماری زندگی کے اندر سکون آئے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ سب حضرات یاد رکھیں، اور اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس دن ہماری نماز پڑھی جائے، ہم اللہ کی عبادت کریں، اور نماز کو پڑھ کر اپنی زندگی کو گزارے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو اور پوری امت کو نماز پڑھنے والا بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جیسی کسی بھی ہم عبادت کرتے ہیں ٹوٹی پھوٹی، اور جیسی کسی بھی نماز پڑھتے ہیں اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔